السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال نوجوانوں کی طرف سے بہت عام ہے آج کل اور کیا جاتا ہے کہ کیا نامحرم سے مصافحہ کرنا جائز ہے؟ اسکولوں میں، کالجوں میں اور جاب کی جگہوں پہ، ملازمت کے مقامات پہ ایک عام سی بات ہے، بالکل ایک مرد ایک عورت سے اور ایک عورت ایک مرد سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو کیا نامحرم سے اس طرح ہاتھ ملانا شریعت میں جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں نامحرم سے ہاتھ ملانا ناجائز اور حرام ہے۔ بعض نوجوان کہتے ہیں کہ دل میں کوئی خواہش نہیں ہوتی، کوئی شہوت نہیں ہوتی، کوئی غلط ارادہ نہیں ہوتا، بس یوں ہی مصافحہ کرتے ہیں۔ تمام علماء کا، فقہا کا اس پر اتفاق ہے احادیث کی روشنی میں کہ خواہش نہ ہو، شہوت نہ ہو، تب بھی نامحرم سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا حرام ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سر کو لوہے کے ہتھیار سے مار کے زخمی کر دو، یہ بہتر ہے کہ تم کسی نامحرم سے ہاتھ ملاؤ، کیونکہ نامحرم سے ہاتھ ملانے کی سزا اس سے خطرناک ہے، اس سے زیادہ بھیانک ہے کل آخرت میں۔ تو اسی لیے، اور دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ ارشاد فرمایا، نامحرم کی طرف دیکھنا آنکھوں کا زنا، نامحرم کی طرف چل کے جانا اس سے ملنے کے لیے پیر کا زنا، اور نامحرم سے ہاتھ ملانا یہ ہاتھ کا زنا ہے، صاف طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر عقلی اعتبار سے بھی دنیا کے محققین نے، تحقیق کرنے والوں نے یہ چیز ثابت کی ہے، جو لوگ دنیا کے میدان میں ماہر ہیں، سائنس کے میدان میں ماہر ہیں، وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میدان میں محققین نے، سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو آدمی نامحرم سے ہاتھ ملاتا ہے، ہاتھ ملاتے ہی آٹومیٹک دل کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، خود بخود، جیسے پلک لگائے وہاں پر بورڈ میں تو خود بخود یہاں کرنٹ آتا ہے وائر کے اندر، یا وائر جس چیز میں لگے ہوا ہے اس میں کرنٹ آتا ہے خود بخود۔ تو اسی طرح خود بخود جو ہے انسان کے دل میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ ارتعاش کہتے ہیں ابال پن، جیسے پانی گرم ہونے لگتا ہے چولہے پہ تو ابلتا ہے، تو اس طرح پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک تحقیقی بات ہے، بالکل، چاہے آدمی کتنا بھی اپنے آپ کو روشن خیال کہے، کتنا بھی کہے کہ میری نیت یہ نہیں تھی، وہ نہیں تھی، لیکن وہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے شیطان کا ہتھیار۔ پھر وہ ارتعاش بعد میں چل کے شہوت میں بدلتا ہے، پھر وہ شہوت جو ہے ناجائز تعلقات میں بدلتی ہے، پھر بات سیدھے پہنچ جاتی ہے زنا تک۔ اور اسلام کی خاصیت یہ ہے، خالی زنا سے منع نہیں کرتا، زنا کی طرف لے جانے والی پہلی سیڑھی سے بھی روک دیتا ہے، منع کر دیتا ہے، یہی روک دیتا ہے۔ تو وہ زنا، وہ بدکاری جو 1 مہینہ 2 مہینہ یا 1 سال 2 سال بعد ہونے والی ہے، آج ہی روک دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا چھینا بھی یہ ہاتھ کا زنا ہے، لہذا اس سے بچ جاؤ۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، روشن خیالی کے نام پہ اجازت دے دیے ملنے کی نامحرموں سے، اور پھر بات وہاں تک پہنچی جہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا ہے نامحرموں سے، مصافحہ کرنے سے، یہ حدیث میں منع کیا گیا ہے۔